ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پر کن کیوں نہیں کہتا۔ ہم انسان ہیں نا، اسی لیے یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پر پوری کائنات بنا دی گئی ہے اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے گا؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر ہر دعا میں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعاؤں کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے، سسکتے ہوئے جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ بس انتظار کرو، اور انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے وہ اللہ۔ دعائیں تو چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ اب بس کہانی ختم ہو گئی، اور پھر وہ انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنی بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ کچھ لوگوں کو فوراً دے دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی آزمائش کو وہ سننا چاہتا ہے، اور عطا بھی مانگنے سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اسی لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد ہی تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود بخود ویسا ہی کچھ دے گا۔ تو یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں ہو بہو ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خالی جھولی کو ضرور بھر دے گا۔ آج جو تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش تو نہیں ہے،
یہ در حقیقت آزمائش نہیں بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہاری ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا۔ وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دیں جو تم کھو بیٹھے تھے، جو چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، یا تو تمہیں تمہاری خواہش لوٹا دیتا ہے یا پھر صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے۔ وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے، زندگی میں پھر سے رونقیں کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ ہمیشہ آپ کی باتیں سنتا ہے، وہ آپ کی بہت قریب، آپ کے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے، آپ اپنی مشکلات اس کے ہاتھ بانٹتے ہیں، اسے ہر راز بتاتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جس تکلیف کے بارے میں آپ اس سے فریاد کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور پورے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو جان لو کہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ پوری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے تب بھی اسے ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔